انسانی تاریخ کی سب سے تیز ترین سواری کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ایروپلین ہے، گھوڑے، موٹر سائیکل، کاریں، جہاز، یا آج سے 1400 سال قبل ایک ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی؟ اس بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر گئے۔ براق کی خصوصیات کیا تھی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا؟ واقعہ معراج تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تھا تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزہ عطا کیے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے کی قدرت سے فیض یاب تھے۔ جب خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی، لہذا اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ زمان یعنی کہ اصولوں، ٹائم اینڈ سپیس اور وسعتوں سے نکال کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں اس کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور یہ 27 رجب کی شب کا واقعہ تھا۔ لہذا حضرت مالک بن سعصع سے مروی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان کفیت میں تھا، جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا اور اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا تھا۔ بس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اترے اور اس کے لگام کو اس ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنی سواریوں کے لگام باندھے رکھے تھے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے، لہذا حضور اکرم وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہوئے۔ حضور اکرم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جہاں کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے آپ کو جنت اور جہنم کے کچھ منظر دکھائے، اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کے آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اللہ سے اہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئی، شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بنایا گیا، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئی۔ اس سفر کی واپسی پر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے سورہ اسراء میں یوں بیان کیا: پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے اس عظیم سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء اور مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے، چمک کو کہتے ہیں، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید اور چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ اگر آپ کو یہ براق کا واقعہ اور واقعہ معراج کا پارٹ 1 اچھا لگا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی اس کے ساتھ ثواب حاصل کر سکیں، اور انشاءاللہ پارٹ 2 بھی ملے گا جس میں اس کی مزید تفصیلات ہیں اور واقعہ معراج کی مزید تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ شکریہ۔